آخر انہوں نے سب کو ڈانٹ دیا تو روبی روٹھے لہجے میں بولی، کوئی نہیں اذان بھائی، فضول تو نہیں ہے، ہاں ہاں ہاں۔ اذان نے حسب عادت زوردار کہکا لگایا، اس سے زیادہ فضول پوری دنیا میں اور کوئی نہیں، خبردار جو اس کا یقین کیا، اسے عادت ہے کہانیاں گھڑنے کی، پھر بھی رائٹر نہیں بن سکا۔ اذان نے فوراً ٹکڑا لگایا، وہ مزید سلگ گئے، تم کبھی کچھ نہیں بن سکتے، جو بننا تھا بن چکا، البتہ مجنوں بننے کے لیے مجھے تمہاری شاگردی میں آنا پڑے گا۔ اذان پر ان کے غصے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ شٹ اپ اور مجھے گیٹ لاسٹ کہنے پر مجبور مت کرو اذان بھائی، پلیز غصہ تو نہ کریں۔ ثانیہ ان کے تیز لہجے سے خائف ہو کر منت سے بولی، اذان بھائی کی تو عادت ہے مذاق کرنے کی، میں ایسے واہیات مذاق پسند نہیں کرتا۔ وہ سخت آف موڈ میں کہتے ہوئے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ پھر رات کے کھانے پر ڈائننگ روم میں آئے تو تینوں بہنیں چپ چپ سی تھیں، بس ان کے بیٹھنے کا انتظار کیا۔ اس کے بعد اپنے اپنے بچوں کو کھلانے میں مصروف ہو گئیں۔ وہ پہلے کن آنکھوں سے دیکھتے رہے، پھر براہ راست روبی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، تم آج یہیں رہو گی نا؟ روبی نے نفی میں سر ہلا دیا، کیوں، میرا مطلب ہے رہنے میں کیا حرج ہے، تمہارا میاں ایسے ہی ٹور پر گیا ہوا ہے، اس کے آنے تک یہیں رہو۔ ارادہ تو میرا بھی یہی تھا، لیکن اب نہیں رہوں گی۔ روبی کی صاف گوئی پر انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں، اب کیوں نہیں؟ آپ نے اذان بیگ کو ناراض کر دیا ہے؟ روبی کی توضیح پر ان کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا، یعنی اذان کی وجہ سے تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ ہمارے لیے ایسے ہی ہیں جیسے آپ۔ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے نتاشا بول پڑی، ان کی ماما کتنا چاہتی ہیں ہم سب کو، ہمارے ہر دکھ سکھ میں شریک ہوتی ہیں، اتنا تو انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا جتنا ماما اور اذان بھائی خیال کرتے ہیں، اور انہوں نے کبھی ہماری بات نہیں ٹالی۔ آج آپ کی وجہ سے ہم انہیں کھانے کے لیے روک روک کر تھک گئے، لیکن وہ نہیں رکے۔ وہ کھانا بھول کر نتاشا کو دیکھے جا رہے تھے۔ ہمارے ایک نہیں دو بھائی ہیں، اور دونوں میں سے کسی ایک کی ناراضگی بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ آپ بتائیں، کبھی ماما نے آپ میں اور ان میں فرق کیا؟ وہ واقعی لاجواب ہو گئے تھے۔ آپ جب تک اذان بھائی کو نہیں منائیں گے، ہم آپ سے بھی بات نہیں کریں گے، روبی نے کہا تو فوراً بولے تھے، اسے منانا کوئی مشکل نہیں ہے، کھانا کھا لو پھر چلتے ہیں، ہمیں اب گھر جانا ہے۔ نتاشا اور ثانی نے ایک ساتھ کہا، وہاں سے ہو کر چلی جانا نہیں، آپ روبی کو لے جائیں، تم چلی جاؤ روبی، پھر مجھے فون کر کے بتانا اذان بھائی کی ناراضگی دور ہوئی کہ نہیں۔ نتاشا نے روبی سے کہا، فکر مت کرو، اس کی ناراضگی ہمارے جاتے ہی دور ہو جائے گی۔ انہوں نے نتاشا کو اطمینان دلایا اور خود انہیں بھی یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن جب روبی کے ساتھ اس کے گھر گئے تو آگے اذان سے ملنے سے ہی انکار کر دیا، جس پر وہ واقعی پریشان ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، حالانکہ اس کی الٹی سیدھی باتوں پر وہ اس سے زیادہ اسے سخت سست کہہ جاتے تھے، لیکن وہ ناراض نہیں ہوتا تھا، بلکہ اور زیادہ انہیں عاجز کرنے پر تل جاتا تھا۔ اور آج جانے اسے کیا ہوا تھا، وہ وقفے وقفے سے ماما کے پاس سے اٹھ کر اس کے کمرے کا دروازہ ناک کر رہے تھے، لیکن دروازہ کھلنا تو دور درکنار وہ اندر سے جواب بھی نہیں دے رہا تھا۔ اب کیا کروں، تم کوشش کرو، انہوں نے مایوس ہو کر روبی سے کہا، تو اس نے دستک کے ساتھ پکارا، اذان بھائی پلیز دروازہ کھولیں۔ نہیں، میں بہت فضول ہوں، جھوٹا ہوں، مجھے فضول کہانیاں گڑھنے کی عادت ہے۔ اذان نے انہی کی باتیں دہرانا شروع کر دیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ جھنجھلا کر بولے تھے، چلو روبی، کوئی ضرورت نہیں اس کی خوشامد کرنے کی، یہ ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ اسے ذرا سی بھی اہمیت دی جائے، پھر آئے کیوں؟ اذان نے دروازہ کھول کر چھڑانے والے انداز میں کہا، اور فوراً دروازہ بند کر لیا تو روبی کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ یہ ناراض ہے، انہوں نے روبی کو گھورا، لیکن اس کی ہنسی نہیں رکی اور بہت ضبط کرتے کرتے ان کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ منیب احمد چاہتے تھے کہ اسما اپنے گھر آ جائے، اور وہ ہر روز اسے لینے کے ارادے سے جاتے تھے، لیکن مایوس لوٹتے تھے۔ وہ یہ نہیں تھا کہ اسما آنا نہیں چاہتی تھی، وہ تو تیار تھی، لیکن عروبہ نہیں مان رہی تھی، اور اس کی وجہ سے اسما بھی مجبور تھی۔ پہلے تو وہ اپنے طور پر ہی منیب احمد کے سامنے پس و پش کرتی رہی، اور جب ان کے اصرار حد سے بڑھا تب اسے کہنا پڑا کہ عروبہ کی وجہ سے مجبور ہے۔ اگر منیب احمد اسے آمادہ کر لیں تو وہ چلنے کو تیار ہے، اور منیب احمد سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے آمادہ کرے، کیونکہ وہ تو انہیں دیکھتے ہی کمرہ میں بند ہو جاتی اور خرم کی لاکھ منتوں سماجتوں پر بھی دروازہ نہیں کھولتی تھی۔ اس صورتحال سے ماحول خاصا کشیدہ ہو رہا تھا۔ منیب احمد خواہ مخواہ اپنے کیے پر اندر سے کتنے پشیمان اور نادم ہوں، خود کو مجرم سمجھتے ہوں تے اس کے باپ اور اس کی حیثیت سے انہیں بیٹی کے سامنے جھکنا شاید گوارا نہیں تھا، اس لیے اس کے بند دروازے پر خود دستک دینے کے بجائے خرم سے کہتے تھے۔ اس وقت بھی ان کے اشارے پر خرم اٹھ کر گیا تو وہ نانا ابا سے کہنے لگے، عروبہ خواہ مخواہ ضد کر رہی ہے،
آپ اسے سمجھاتے کیوں نہیں؟ کوشش تو کرتا ہوں لیکن وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتی۔ نانا نے اس معاملے میں خود کو بے بس ظاہر کیا تو کچھ دیر سوچنے کے بعد منیب احمد اسما کو متوجہ کر کے کہنے لگے، میرا خیال ہے عروبہ کو یہیں اپنے نانا کے پاس رہنے دو، تم چلو ہمارے ساتھ۔ نہیں، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی، اسما فوراً بولی تھی۔ چھوڑنے کو کون کہہ رہا ہے؟ کیا بچے اپنے ننیال ددیال میں رہتے نہیں ہیں؟ یہی سمجھنا کہ وہ ننیال میں ہے، آ جائے گی کچھ دنوں میں، تم دیکھنا تمہارے جانے کے بعد۔ نہیں، اسما ان کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑی، میں جانتی ہوں اسے، وہ ضدی نہیں ہے، خوف زدہ ہے۔ اسے ہمیشہ یہ خوف رہا ہے کہ کبھی آپ آ کر اس سے اس کی ماں کو چھین نہ لیں، اور اب آپ وہی بات کر رہے ہیں۔ پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ ادھر خرم الگ پریشان ہے، اسے کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ ہر روز یہاں سے مایوس لوٹتے ہوئے اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ… منیب احمد نے قصداً بات ادھوری چھوڑ دی، تب ہی خرم اندر آتے ہوئے بولا، وہ نہیں سن رہی پاپا، میں نے اسے یہاں تک کہا کہ ہم ممی کو لے کر جا رہے ہیں، تب بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہوں۔ منیب احمد نے سوچتے ہوئے انداز میں ہوں کی آواز نکالی تھی۔ آپ کیا سوچنے لگے؟ خرم نے پوچھا۔ وہ گہری سانس کھینچتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو بیٹا، زندگی رہی تو کل پھر آئیں گے، اوکے اسما؟ اسما عاجزی کی تصویر بنی کھڑی تھی، جسے معاف کر دو، میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ آپ پریشان نہ ہو ممی، میں صبح آؤں گا آپ کے پاس۔ خرم نے ماں کو تسلی دی، پھر باپ کے پیچھے چل پڑا۔ مجھے روبہ کی سمجھ نہیں آ رہی پاپا، اس کے اندر وہ شوق کیوں نہیں ہے جو مجھے تڑپا رہا ہے، اور اس وقت تک چین نہیں لینے دیا جب تک میں ممی کے پاس نہیں پہنچ گیا۔ خرم نے الجھتے ہوئے کہا تھا۔ اس میں نہ سمجھ میں آنے والی کیا بات ہے بیٹا؟ میں اگر تمہارے سامنے تمہاری ممی کی غلط تصویر پیش کرتا تو تمہارے اندر شوق کے بجائے نفرت اور تنفر ہوتا، جو روبہ کے دل میں ہمارے لیے ہے۔ منیب احمد مسلسل ناکامی کے بعد اپنی سطح سے بہت نیچے آ گئے تھے۔ آپ کا مطلب ہے؟ خرم نے غیر یقینی سے انہیں دیکھا تھا۔ ہاں، میری بچی کو مجھ سے متنفر کیا گیا ہے، اور ایسا کرنے والے غیر نہیں، اپنے ہیں۔ منیب احمد سخت شاکی ہو رہے تھے۔ اگر آپ کا اشارہ ممی کی طرف ہے پاپا، تو میں آپ کی بات سے اختلاف کروں گا۔ ممی ایسا نہیں کر سکتی، اور وہ بہت بڑے ظرف کی مالک ہیں، انہوں نے آپ کو معاف کر دیا، پھر بھی آپ ان سے شاکی ہو رہے ہیں۔ خرم کو منیب احمد کا شاکی ہونا بالکل اچھا نہیں لگا، اور ماں کے لیے اس کی محبت اور جذبات فطری تھے۔ منیب احمد نے چوم کر اسے دیکھا، پھر جیسے سنبھل کر بولے تھے، نہیں نہیں بیٹا، میرا اشارہ تمہاری ممی کی طرف نہیں ہے، وہ تو خود آنا چاہتی ہیں اور آ جائیں گی 1-2 دن میں۔ عروبہ کے بغیر؟ خرم کے انداز بےحد سادہ تھا۔ نہیں، وہ بھی آئے گی، میں لے کر آؤں گا اسے۔ منیب احمد کی آنکھیں کسی خیال سے چمکنے لگی تھیں، اور لہجہ قدرے پراسرار ہو گیا تھا۔ لیکن پاپا، وہ تو بات ہی نہیں سنتی، مجھ سے کیوں خفا ہے؟ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، میں تو خود اس کی طرح… ریلیکس بیٹا، ریلیکس۔ منیب احمد نے آہستہ سے اس کا کندھا تھپکا۔ تم کیوں ڈس ہارٹ ہو رہے ہو؟ وہ یہاں آئے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ہاں، تم نے اپنی ممی کو شبنم کے بارے میں بتایا ہے؟ نہیں، اور بتاؤں گا بھی نہیں۔ کیوں؟ منیب احمد سمجھ کر ہی انجان بن گئے۔ بس پاپا، میں اب ممی کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، گو کہ مجھے یقین ہے وہ میری محبت میں شبنم کے ساتھ میری شادی کرنے پر آمادہ ہو جائے گی، لیکن پھر ہمیشہ انہیں یہ احساس رہے گا کہ تائی جی نے انہیں ایک بار پھر شکست دے دی، اور میں اپنی ماں کو شکست خوردہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ خرم ایک دم بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ہوں۔ منیب احمد پرسوچ انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولے، کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اس میں شبنم کا کیا قصور ہے؟ میرا کیا قصور تھا یا عروبہ کا؟ پھر ہمیں کس بات کی سزا ملی؟ والدین کا کیا ہمیشہ اولاد ہی کو بھگتنا پڑتا ہے؟ آئی ایم سوری پاپا، شاید آپ کو میری بات بری لگے، لیکن ایسا ہی ہوتا ہے۔ خرم نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں الزام دے گیا تھا، اور منیب احمد جو پہلے عروبہ کے رویے سے پریشان تھے، اب خرم کی بات سے بوکھلا گئے تھے، شاید اس لیے کہ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اولاد ان کے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ صورت کاٹ چکے ہیں، اور کسی حد تک یہ ٹھیک بھی تھا۔ اسما کے معاملے میں تو واقعی ان کی سزا کے دن تمام ہو چکے تھے، لیکن اولاد کے حصے میں جو محرومی آئی تھی، اس کا ازالہ ان سے ممکن نہیں تھا، اور منیب احمد اولاد کے حق کو تسلیم کرنے کے بجائے الٹا ان کے رویوں کو اپنے خلاف سازش سمجھنے لگے تھے کہ بچوں کو ان سے متنفر کیا جا رہا ہے۔ اور اس بار انہوں نے خرم کے سامنے اس بات کو دہرایا نہیں، بلکہ کچھ محتاط سے ہو گئے تھے، اور اس سے پہلے کہ خرم انہیں مزید الزام دے تو وہ اسے شب بخیر کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئے تھے، اور اسما کے ساتھ عروبہ کو اس کے گھر میں لانے کی تدبیر سوچنے لگے۔ مسئلہ یہ تھا کہ عروبہ ان کا سامنا ہی نہیں کرتی تھی، جو وہ اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے۔ نرمی کے ساتھ کچھ سختی بھی کی جا سکتی تھی، لیکن وہ سامنے آتی تب نہ، اور اب انہیں اسما ہی کے ذریعے کوئی ایسی بات کہنی تھی
جسے سن کر اپنی ضد چھوڑ کر ان کے ساتھ آنے پر آمادہ ہو جائے۔ اس رات وہ بہت دیر تک اسی نسج پر سوچتے رہے تھے اور نہ صرف خود غرض ہو گئے تھے بلکہ اس بات کو انا کا مسئلہ بھی بنا لیا تھا۔ شاید بھول گئے تھے کہ ایک طویل عرصہ انہوں نے خود اسما کا مجرم سمجھتے ہوئے ندامت اور میں گزارا تھا۔ یہی انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز جب تک اسے حاصل نہیں ہوتی اس کے لیے بے چین رہتا ہے، اور بڑے بڑے دعوے بھی اسی دوران ہوتے ہیں جو حصول کے بعد یادداشت سے یوں محو ہو جاتے ہیں جیسے کبھی گمان بھی نہیں تھے۔ منیب احمد کا بھی یہی حال تھا، اور شاید اس لیے کہ اسما نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے مرحلے پر ہی انہیں معاف کر دیا تھا۔ یہ ان کے حق میں اچھا ہوا تھا یا برا، بہرحال اب وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے جا رہے تھے۔ مس منیب، اشفاق صاحب نے دروازے میں آ کر اسے پکارا تو وہ کمپیوٹر کی اسکرین سے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھنے لگی۔ سر کا کوئی فون تو نہیں آیا؟ اشفاق صاحب نے پوچھا۔ نہیں۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی نظریں گلاس وال سے ادھر بھٹک گئی۔ شجیع الحسن موجود نہیں تھے۔ اس نے دوبارہ اشفاق صاحب کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، آج سر نہیں آئیں گے کیا؟ پتہ نہیں، 12 بج چکے ہیں، فون بھی نہیں کیا انہوں نے۔ اشفاق صاحب پرسوچ انداز میں بولے تھے۔ ہاں، فون تو کرنا چاہیے تھا، اس نے یوں ہی کہہ دیا۔ کتنے کام رکے ہوئے ہیں، خصوصاً یہ فائل تو آج ہی سائن کروانی ہے۔ اشفاق صاحب نے اس کی ٹیبل پر رکھی ایک فائل کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر بولی، جی کل اس کے بارے میں انہوں نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں ضرور یہ مکمل کر کے ان سے سائن کروا لوں۔ یہ کام آج ہی کی تاریخ میں ہونا چاہیے۔ میں کر سکتی ہوں، میرا مطلب ہے میں نے تو تمام کاغذات اس میں لگا دیے ہیں۔ اب آگے۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر کندھے اچکائے جیسے اس کا مسئلہ نہیں ہے، اور اشفاق صاحب سمجھ کر وہیں سے واپس پلٹ گئے تو اس نے بہت ریلیکس ہو کر چیئر کی بیک پر سر رکھ لیا، کیونکہ سامنے شجیع الحسن موجود نہیں تھے۔ ان کی خالی چیئر کو دیکھتے ہوئے وہ خود کلامی کے انداز میں بولنے لگی تھی، چلو چھٹی ہوگی، اللہ کرے 2-4 دن اور نہ آئے۔ ٹیلی فون کی بیل بج اٹھی جس پر اس نے بڑا سا منہ بنا کر سر جھٹکا، پھر بے دلی سے ریسیور اٹھایا تھا۔ یس مس اروبہ، میں نے گاڑی بھجوا دی ہے، آپ ڈرائیور کے ساتھ آ جائیں۔ دوسری طرف شجیع الحسن تھے۔ کہاں سر؟ وہ یکدم اٹینشن ہو گئی تھی۔ میرے گھر، پلیز مائنڈ نہیں کیجیے گا۔ وہ گرین فائل اور لیٹر پیڈ ساتھ لے آئے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ انہوں نے بلانے کی وضاحت کی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کہنا پڑا۔ نیور مائنڈ سر، میں آ رہی ہوں، تھینک یو۔ ادھر سے سلسلہ منتقل ہو گیا اور ریسیور رکھ کر ایک دن کا کام نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ ہاں۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ شجیع الحسن کے شاندار بنگلے میں داخل ہوئی تو ہر سو پھیلی خاموشی نے اسے قدرے خوفزدہ کر دیا۔ وہ اس سے پہلے کہ وہ ان کے بارے میں کچھ غلط اندازے سے سوچتی، دینو بابا آ گئے۔ صاحب اپنے کمرے میں ہیں بیٹی، وہیں چلی جاؤ، دینو بابا نے کہا تو وہ چونک کر بولی، ان کا کمرہ وہ ادھر ہے، دینو بابا نے اشارے سے بتایا۔ سو تو نہیں رہے؟ اس نے جاتے جاتے رک کر پوچھا۔ نہیں، ابھی انہیں سوپ دے کر آیا ہوں۔ آپ کا پوچھ رہے تھے، آپ ان کے دفتر سے آئی ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر ان کے کمرے میں کی طرف چل پڑی اور دروازے کے قریب رک کر تصدیق کی غرض سے پلٹ کر دینو بابا کو دیکھا، لیکن اتنی سی دیر میں وہ جانے کس سمت غائب ہو گئے تھے۔ تب اس نے آہستہ سے دستک دی اور کم آن کی آواز پر اندر داخل ہو کر بولی، السلام علیکم سر۔ شجیع الحسن اسی کی طرف دیکھ رہے تھے، سر کے اشارے سے جواب دیا اور بیٹھنے کا اشارہ بھی کر دیا۔ آپ کی طبیعت؟ وہ بیٹھتے ہوئے بس اسی قدر بولی تھی۔ بس اچانک وہ بھی ادھورا جواب دے کر خاموش ہو گئے تو کچھ دیر رک کر اس نے فائل ان کی طرف بڑھا دی، جسے لے کر وہ اس کے صفحے الٹنے میں لگ گئے۔ وہ بالکل غیر ارادی طور پر انہیں یوں دیکھنے لگی تھی کہ نظریں ان کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھیں۔ بے نام سی تپش تھی جس نے شجیع الحسن کو چونکایا تھا، اور وہ بے ساختہ اس کی طرف دیکھ کر ذرا سا مسکرائے تو وہ اپنی جگہ چور سی بن گئی اور فوراً نظروں کا زاویہ بدل کر اندر ہی اندر خود کو سرزنش کر گئی تھی کہ وہ اسے مخاطب کر کے بولے، مس اروبہ پین دیجیے، سائن کر دوں۔ پین؟ وہ اپنا بیگ کھول کر اس میں پین تلاش کرنے لگی، اور ہمیشہ تو پین موجود ہوتا تھا، شاید ابھی بھی تھا، لیکن بکھلاہٹ میں مل نہیں رہا تھا۔ سوری سر۔ آخر مایوس ہو کر اس نے تلاش ترک کر کے انہیں دیکھا تو وہ سامنے ریک کی طرف اشارہ کر کے بولی، وہاں دیکھیے۔ وہ فوراً اٹھ کر ریک کے پاس گئی اور پین اٹھا کر انہیں تھما دیا، پھر دوبارہ بیٹھی تو اس خیال سے سر جھکا لیا کہ کہیں پھر نہ کوئی حماقت ہو جائے۔ وہ تمام پیپرز سائن کرنے کے بعد شجیع الحسن
اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے متوجہ کرنے کی خاطر ہوں کی آواز نکالی۔ وہ فوراً سر اونچا کر کے بولی، یس سر، کیا پئیں گی، چائے یا؟ نو تھینک یو، کچھ نہیں، اس نے سہولت سے منع کیا۔ وہ سامنے وال کلاک پر نظر ڈال کر بولے، چائے نہ کولڈ ڈرنک، لنچ ٹائم میں لنچ، اور پلیز منع مت کیجیے گا۔ لیکن سر، وہ ٹوک کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے لے کر ڈائننگ ہال میں آئے تو ان کے بیٹھتے ہی دینو بابا نے کانا لگا دیا۔ وہ کچھ پریشان سی ہو کر کبھی ٹیبل پر نظر ڈالتی، کبھی انہیں دیکھتی۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے ٹوکا۔ وہ عجیب سی ہو کر بولی، وہ اور لوگ کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے فوراً کہہ کر ڈش اس کے سامنے کر دی۔ آپ اکیلے رہتے ہیں؟ وہ بلا ارادہ پوچھ گئی۔ نہیں، دینو بابا ہیں۔ اور آپ کے پیرنٹس، بہن بھائی؟ پیرنٹس اللہ کو پیارے ہو چکے، بہنیں ماشاءاللہ اپنے گھروں کی ہیں، اور بھائی کوئی تھا ہی نہیں، انہوں نے مختصراً بتا دیا۔ اور آپ نے؟ وہ ان کی شادی کا پوچھنے جا رہی، لیکن جانے کیوں خاموش ہو گئی، اور وہ غالباً سمجھ گئے تھے جب ہی اپنے آپ کہنے لگے، میری بہنوں کا کہنا ہے کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ اب مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو مجھے ان سے اتفاق نہیں تھا، شاید اس لیے کہ میں نے کبھی اپنے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، اور اب عالم یہ ہے کہ سوچنے کے لیے صرف اپنی ذات رہ گئی ہے۔ وہ اپنی بات ختم کر کے وہ ذرا سا ہنسے، جیسے کتنی عجیب بات ہے، اور وہ جو بے دہانی میں انہیں دیکھنے لگی تھی اپنی پلیٹ پر جھک گئی، اور جو تھوڑا سا سالن نکالا تھا اسی پر تھوڑے سے چاول نکال کر چمچ سے کھانے لگی۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ اس کے ذہن میں مزید کوئی سوال نہیں تھا، اور نہ کوئی تجسس۔ اتنی باتیں بھی اس نے بس بات کرنے کی غرض سے کر لی تھی، جبکہ اس کے برعکس شجیع الحسن اس کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتے تھے، لیکن یہ خیال بھی تھا کہ کہیں وہ مائنڈ نہ کرے، اس لیے خاصے محتاط انداز میں پوچھا تھا، آپ انگیج ہیں؟ نہیں، اس نے مختصراً جواب دے کر پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا، اور چند گھونٹ لینے کے بعد گلاس رکھتے ہوئے بظاہر سرسری انداز میں بولی، مجھے انگوٹھی پہننے سے سخت چڑ ہے، بلکہ نفرت۔ انگوٹھی پہننا کوئی ایسا ضروری تو نہیں ہے، اس کے بغیر بھی مجھے چلنا چاہیے۔ وہ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شجیع الحسن اس کے دامن بچانے پر ذرا سا مسکرائے، پھر رومال سے ہاتھ صاف کر کے اٹھتے ہوئے پوچھنے لگے، کہاں جائیں گی، آفس یا گھر؟ ظاہر ہے آفس، کیونکہ ابھی 5 نہیں بجے، ورنہ یہاں سے مجھے گھر جانے میں آسانی ہوتی۔ اور سرسری انداز میں بولتے ہوئے ڈائننگ ہال سے نکل کر رک گئی، جیسے یہیں سے باہر نکلنے کا ارادہ ہو۔ چلیے، میں ڈرائیور سے کہتا ہوں، پہلے آپ کو گھر چھوڑ دے گا۔ تھینک یو۔ وہ کچھ عجلت کا مظاہرہ کر گئی، اور احساس ہوا بھی تو رک نہیں، وہیں سے باہر نکل آئی تھی۔ 3 بج رہے تھے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو اسے دیکھتے ہی پنجرے میں اس کا مٹھو چلانے لگا، روبا روبا، آج جلدی آ گئی تمہاری روبا۔ وہ برآمدے میں تخت پر اپنا بیگ پھینکتے ہوئے بولی تھی کہ کمرے سے نکل کر نانا ابا نے اسے ٹوکا، آہستہ بولو، تمہاری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ امی؟ کیا ہوا امی کو؟ وہ یکدم پریشان ہو گئی، تمہیں کیا؟ نانا ابا واپس اندر چلے گئے تو وہ جو ان کے جواب سے مزید پریشان ہو کر ان کے پیچھے بھاگی آئی اور اسما کے قریب ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ اسما کا چہرہ بالکل سفید ہو رہا تھا، اور ساکت وجود میں سانسوں کی آمد و رفت برائے نام لگ رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر نانا ابا کا بازو تھام لیا۔ نانا ابا، کیا ہوا ہے امی کو؟ یہ ایسے کیوں لیٹی ہوئی ہے؟ خوش ہے، ابھی ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیا ہے، اور اس نے منع کیا ہے اٹھانے کو، تم ہٹ جاؤ اس کے پاس سے۔ نانا ابا نے اسے اپنی طرف کھینچا، لیکن وہ مچل گئی، نہیں، میں نہیں ہٹوں گی، مجھے ان کے پاس رہنے دیں، اسے ہوش میں تو آنے دو، چلو ادھر۔ نانا ابا اسے کھینچتے ہوئے دوسرے کمرے میں لے آئے۔ نانا ابا پلیز مجھے بتائیے کیا ہوا ہے امی کو؟ صبح تو اچھی بھلی تھی، وہ رونے والی ہو گئی تھی، آرام سے بیٹھو، اس طرح کرو گی تو میں… نانا ابا نے وارننگ کے انداز میں اسی قدر کہا تھا کہ وہ فوراً بیٹھ گئی، اور بہت بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی۔ تب نانا ابا اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولے، تمہاری ضد نے اسے اس حال تک پہنچایا ہے۔ میری ضد؟ وہ سمجھی نہیں۔ ہاں، تمہاری ضد، تم اپنے باپ کے گھر نہیں جانا چاہتی، اور وہ تمہاری وجہ سے مجبور ہے، تم چھوڑو دو ضد، ورنہ تمہارا باپ اسے طلاق دے دے گا، یہی کہہ گیا ہے آج وہ، اور صرف 3 دن کی مہلت دے گیا ہے کہ اگر تم اور اسما اس کے ساتھ نہیں گئی تو وہ طلاق دے کر سارا قصہ ہی ختم کر دے گا۔ ہاں تو کر دے ختم، دے دیں طلاق،
وہ ایک دم ہتے سے اکڑ گئیں۔ تو پھر ابھی رو لو اپنی ماں کو، وہ زندہ نہیں رہے گی۔ نانا ابا غصے سے گویا ہوئے تھے۔ اسی طلاق کے ڈر سے تو وہ اس گھر سے نکلی تھی، اور اب اس عمر میں تم وہی داغ اس کے ماتھے پر لگوانا چاہتی ہو، جبکہ وہ خود اس خوف سے زندگی سے دور ہو رہی ہے۔ نہیں، وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ روتی کیوں ہو؟ جاؤ کہہ دو منیب احمد سے کہ کل کے بجائے ابھی طلاق بھیج دے تاکہ تمہاری ماں… خدا کے لیے نانا ابا آگے کچھ نہ کہیں، میں مر جاؤں گی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ نانا ابا اٹھ کھڑے ہوئے، پھر جاتے جاتے رک کر بولے تھے، 3 دن ہیں تمہارے پاس، اچھی طرح سوچ لو، اور یہ مت بھولنا کہ منیب احمد تمہارا باپ ہے، تم اس سے نہیں جیت سکتی۔ میرے خدا! نانا ابا کے کمرے سے نکلتے ہی اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا تھا۔ میں نے ہار جیت کا کھیل تو نہیں کھیلا تھا، نہ ہی میرا مقصد منیب احمد کو توڑنا یا جھکانا تھا۔ میں تو اس شخص سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتی، محبت کا نہ نفرت کا، دوستی نہ دشمنی۔ پھر ہاں نے ایسے کیوں سوچ لیا؟ سراسر بلیک میلنگ، اور یہ امی کتنی نادان ہے، ابھی بھی ان سے تعلق قائم رکھنا چاہتی ہیں۔ اسما کا خیال آتے ہی اس نے تکیہ دور پھینک دیا اور ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتے ہوئے اس کے کمرے میں آئی تو نانا ابا نے اسے دیکھتے ہی ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا، جسے یکسر نظر انداز کر کے وہ اسما کے قریب آ بیٹھی اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر پکارنے لگی، امی امی! صبر نہیں ہے تم میں؟ نانا ابا نے دبے لہجے میں ٹوکا، لیکن اس پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ امی آنکھیں کھولیں امی، میں آپ کی ہر بات مانوں گی، جو آپ کہیں گی، خدا کے لیے اٹھیں۔ اس کے آنسو اسما کے چہرے پر گر رہے تھے، جس سے وہ پہلے ذرا سا کسمسائی، پھر آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی، البتہ ذہن بیدار نہیں ہوا تھا، جب ہی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ میں آپ کے ماتھے پر داغ نہیں لگنے دوں گی، آپ کے ساتھ چلوں گی، آپ کے لیے تو میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں، بس آپ جلدی سے اچھی ہو جائیں، وہ جو منہ میں آیا بولے جا رہی تھی، اور اسی دوران اس کے آنسو چھلک رہے تھے۔ اس پل نانا ابا کو اس پر بے حد رحم آیا، اور منیب احمد پر غصہ، جنہوں نے ان کی اس چھوٹی سی دنیا کا سکون درہم برہم کر دیا تھا۔ کتنے خودغرض تھے وہ! ان کا دل چاہا اس بار وہ خود اسما اور عروبہ کو لے کر کہیں دور چلے جائیں، کہ پھر منیب احمد انہیں کبھی تلاش نہ کر سکے۔ نانا ابا! امی بولتی کیوں نہیں؟ اس نے عاجزی سے نانا ابا کو دیکھا تو وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے گی بیٹا، بولے گی، تم پریشان مت ہو، اور دیکھو تمہارے رونے سے یہ بھی پریشان ہو رہی ہے، جاؤ منہ ہاتھ دھو، اور ہاں، تم نے کھانا کھایا کہ نہیں؟ کھا لیا تو چلو چائے بنا لو، اٹھو، شاباش۔ نانا ابا نے اسے زبردستی وہاں سے اٹھا دیا تھا۔ کتنی مجبور اور بے بس ہو گئی تھی وہ، اور اب اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب منیب احمد کے آفس میں اپنی پہچان کرانے کے ساتھ یہ بھی جتائی تھی کہ ان کے بغیر اس کی زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ کاش میں ان کے سامنے نہ جاتی تو ہم تک کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس رات اس کی ہر سوچ کا اختتام اسی بات پر ہو رہا تھا۔ پھر صبح وہ معمول کے مطابق اٹھ گئی اور جلدی سے ناشتہ بنا کر اسما کے پاس لے آئی، گو کہ اس کا اپنا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کچھ کھانے کو، لیکن اسما کی خاطر اسے خود پر بہت جبر کرنا پڑ رہا تھا، اور ابھی تو ابتدا تھی، آگے جانے کیا کچھ اسے سہنا تھا۔ یہی سوچ کر وہ یوں ظاہر کرتی رہی جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ ناشتے کے دوران نانا ابا کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، جبکہ اسما بالکل خاموش تھی۔ 1-2 بار اس نے مخاطب بھی کیا، لیکن اسما کی خاموشی نہیں ٹوٹی، اور اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے اس نے زیادہ زور بھی نہیں دیا، البتہ اسے سنا کر نانا ابا سے کہنے لگی، نانا ابا، ہمارے جانے کے بعد تو آپ اکیلے ہو جائیں گے، کتنی تکلیف ہوگی آپ کو کھانے وغیرہ کی، ایسا کریں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ نہیں بیٹا، تمہارے ساتھ میں بہت رہ لیا، اب سکر جاؤں گا تمہاری خالہ کے پاس، نانا ابا نے کہا تو اس نے فوراً پوچھا، ہمیشہ کے لیے؟ ہاں، اب زندگی رہ گئی ہی کتنی ہے، 100 سال اور جینا ہے آپ کو۔ کیوں امی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ وہ پھر بے ساختہ اسما کو مخاطب کر گئی، اور جو اب اس کی خاموش نظریں دیکھ کر اس کا ضبط جواب دینے لگا، فوراً وہاں سے اٹھ گئی اور دوپہر کے لیے کھانا تیار کر کے آفس کے لیے نکلی تھی، کیونکہ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بے شک منیب احمد کے گھر چلی جائے، لیکن اپنے معمولات میں فرق نہیں آنے دے گی، البتہ نئے گھر سے اپنی روٹین سیٹ کرنے میں اسے کچھ وقت ضرور لگنا تھا۔ اس لیے اس نے 1 ہفتے کی چھٹی کی درخواست لکھ کر شجیل حسن کے سامنے رکھ دی، اور کیوں کہ اس نے چھٹی کا سبب نہیں لکھا تھا، اس لیے وہ درخواست دیکھنے کے بعد اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگے، کہیں جا رہی ہیں؟ نو سر۔ پھر؟ میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اسے فوری طور پر یہی جواب سمجھ میں آیا تھا۔ گھر میں اور کوئی نہیں ہے؟ نانا ابا ہیں، لیکن وہ کھانا وغیرہ تو نہیں پکا سکتے۔ اور آپ کے فادر؟ وہ بھی یہی ہیں یا واپس چلے گئے؟ یہی ہیں۔ جانے کس خیال سے اس کی پیشانی پر ناگواری کی لکیریں ابھر آئی تھیں، جنہیں دیکھ کر شجیل حسن یہی سمجھے کہ اسے ان کے ذاتی سوال کرنا اچھا نہیں لگ رہا، جب ہی ان کی درخواست پر سائن کرتے ہوئے بولے،
اوکے، ایک ہفتہ، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر ایک دن بھی زیادہ ہو گیا تو پھر سمجھ لیجیے گا کہ میں نے جاب چھوڑ دی، وہ بلا ارادہ کہہ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ان کے تیز لہجے پر وہ سٹ پٹا گئی۔ سوری سر، میں کچھ غلط کہہ گئی۔ فی الحال میرا جاب چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اگر اچانک ایسا کوئی پروگرام بن گیا تب بھی 1 مہینے پہلے آپ کو مطلع کرنا ہوگا۔ انہوں نے فوراً اس کی بات پوری کی۔ یس سر، وہ اندر ہی اندر جذبت سی ہو گئی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ منیب احمد نے خرم کو اجلت میں جاتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ ممی کے پاس۔ آپ چلیں گے؟ خرم رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ نہیں، اور تم بھی ابھی مت جاؤ۔ کیوں پاپا؟ بس ہے کوئی بات جبھی میں منع کر رہا ہوں، اور ضروری نہیں ہے کہ میں ہر بات کی وضاحت کروں۔ تم بس 2 دن صبر کرو، پھر تمہاری ممی یہیں آ جائیں گی۔ منیب احمد نے اپنی جھنجھناہٹ پر قابو پا کر کہا۔ سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ خرم کو یقین نہیں آیا۔ ہاں، مجھے یقین ہے کہ پرسوں جب میں جاؤں گا تو تمہاری ممی اور عروبہ میرے ساتھ آنے کو تیار ہوں گی۔ منیب احمد کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے پاپا، لیکن آپ مجھے منع کیوں کر رہے ہیں؟ تمہارے جانے سے وہ اپنا ارادہ بدل سکتی ہیں، اس لیے تمہیں سمجھنا چاہیے بیٹا کہ اگر یوں ہی ہر روز تم اور میں وہاں جاتے رہیں گے تو پھر انہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ خصوصاً تم تو انہیں مل ہی آتے ہو۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ منیب احمد نے دھیرج سے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو خرم سے پرسوچ انداز میں بولا، کہہ تو آپ ٹھیک رہے ہیں پاپا، لیکن ویکینڈ کے چکر میں مت پڑو، اور پھر میں تمہیں 2 دن کا انتظار کرنے کو کہہ رہا ہوں، زیادہ تو نہیں۔ میری بات مان لو۔ اوکے، دوست کے پاس تو جا سکتا ہوں، یا وہاں بھی نہیں؟ خرم نے ان کی بات مان کر ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ مسکرا کر بولے، کیوں نہیں، ضرور جاؤ، البتہ کھانے سے پہلے آ جانا، میں انتظار کروں گا۔ اچھی بات ہے۔ خرم باہر نکل گیا۔ منیب احمد مطمئن سے ہو گئے تھے، اور پھر جو یقین انہوں نے خرم کو اسماء اور عروبہ کے آنے کا دیا تھا، اسی یقین کے ساتھ وہ مقررہ دن انہیں لینے گئے تو آگے واقعی اسماء تیار کھڑی تھی۔ بیماری اور کمزوری کے باوجود وہ، اور یہ اس کی مجبوری تھی جس سے فائدہ اٹھا کر منیب احمد ذرا بھی نادم نہیں تھے۔ اس کے برعکس اپنی جیت سمجھ کر بہت خوش، لیکن مصلحتاً خوشی کا اظہار نہیں کیا، اور خود کو اس سلسلے میں مجبور ظاہر کرتے ہوئے کہنے لگے، مجھے افسوس ہے اسماء کہ تمہیں ساتھ لے چلنے کے لیے مجھے ایسی بات کہنی پڑی جس سے تمہیں یقیناً دکھ ہوا ہوگا، لیکن میں بھی کیا کروں؟ میں نے آپ سے کوئی شکوہ تو نہیں کیا؟ اسماء کمزور سی آواز میں بولی تھی۔ تم بہت اچھی ہو، میری اس خطا کو بھی معاف کر دینا۔ اور ہاں، عروبہ کہاں ہے؟ اور ابا وہ بھی تو ہمارے ساتھ چلیں گے نا؟ نہیں، اسماء نے مختصراً جواب دے کر عروبہ کو پکارا۔ جی امی۔ عروبہ کمرے سے نکلی اور آگے منیب احمد کو دیکھ کر وہیں رک گئی۔ چلو بیٹا، تمہارے پاپا آ گئے ہیں، نانا ابا کو بلاؤ، اسماء نے اس سے کہا۔ وہ وہیں سے پلٹ گئی، پھر نانا ابا کے ساتھ باہر آئی تو اس کے ایک ہاتھ میں بیگ تھا اور دوسرے ہاتھ میں طوطے کا پنجرہ۔ نانا ابا نے آگے بڑھ کر اسماء کے سر پر ہاتھ رکھ کر ڈھیروں دعائیں دیں، یوں جیسے وہ ابھی ابھی ان کے گھر سے رخصت ہو رہی ہو۔ عروبہ بہت خاموشی سے اس منظر کو دیکھتی رہی، پھر اسی خاموشی سے اسماء اور نانا ابا کے پیچھے باہر نکلی تھی۔ آپ اکیلے کیسے رہیں گے؟ ہمارے ساتھ چلیں، منیب احمد نانا ابا سے کہہ رہے تھے، اور پتہ نہیں انہوں نے کیا جواب دیا وہ سن نہیں سکی، کیونکہ اسماء نے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ اف، کتنا ظالم ہے یہ شخص! بلکہ سارے مرد ہی ایسے ظالم ہوتے ہیں، طلاق جیسا ہتھیار اپنے ہاتھ میں رکھ کر ساری عمر عورت سے اپنے ناجائز اور جائز منواتے ہیں۔ میں کبھی کسی کے ہاتھوں سے کھلونا نہیں بنوں گی، کبھی نہیں۔ تمام راستہ وہ ایسی ہی سوچوں میں گھری رہی تھی۔ جب گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو اس نے چونک کر دیکھا، وسیع رقبے پر پھیلا ہوا شاندار بنگلہ تھا، جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ خوابوں میں رہنے والی لڑکی نہیں تھی۔ حالات نے اسے بہت کم عمر میں ہی حقیقت پسند بنا دیا تھا، اور پھر منیب احمد سے تو وہ پہلے ہی متنفر تھی، اس لیے کوئی چیز اسے متاثر نہیں کر رہی تھی، بالکل روبوٹ بن گئی تھی۔ جس سمت منیب احمد اشارہ کرتے اسی سمت چل پڑتی، اور پہلے وہ اس کمرے میں آئے تھے جو انہوں نے اس کے لیے مخصوص کیا تھا۔ یہ بیٹا آپ کا کمرہ ہے، منیب احمد نے اس کے سپاٹ چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، تو اس نے بس اتنا کیا کہ ہاتھ میں پکڑا بیگ وہیں چھوڑ دیا۔ یہ کمرہ خرم نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے اور اسے ڈیکوریٹ بھی اسی نے کروایا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو ٹھیک، ورنہ جہاں آپ کا دل چاہے۔ آئی مین سر، اگر آپ کہیں۔ منیب احمد نے اپنے تیوں سے خوش کرنا چاہا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ اسماء اس خیال سے کہ کہیں منیب احمد محسوس نہ کرے، اس کا دھیان بٹانے کی خاطر پوچھنے لگی، خرم کہاں ہے؟ وہ ابھی آفس سے نہیں آیا، ایک ضروری میٹنگ تھی اس لیے دیر ہو گئی، ورنہ اس وقت تک آ جاتا ہے۔ چلو میں فون کرتا ہوں اسے۔ منیب احمد کہتے ہوئے کمرے سے نکلے تو اسماء اس سے سرگوشی میں بولی، تم بھی آؤ۔
نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں، آپ جائیں۔ وہ کھڑکی کی طرف بڑھ گئی اور پردے ہٹا کر طوطے کا پنجرہ وہیں رکھ دیا۔ پھر اسما کے جانے کے بعد اس سے بولی، سنو مجھے بھی اڑنا سکھا دو، پھر ہم دونوں یہاں سے فلائی کر جائیں گے۔ لیکن نہیں، میں کہاں جا سکتی ہوں امی کو چھوڑ کر۔ تم جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں آزاد کر دیتی ہوں، پھر میں باتیں کس سے کروں گی؟ نہیں تم نہیں جاؤ گے، تم نہیں جاؤ گے۔ خلاف عادت طوطے نے کوئی آواز نہیں نکالی، بس آنکھیں چپک چپک کر اسے دیکھتا رہا۔ تو وہ اس کے پنجرے پر ہاتھ مار کر بولی، بے شک ناراض ہو جاؤ، میں تمہیں آزاد نہیں کروں گی۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ فوراً سیدھی کھڑی ہو گئی اور پلٹ کر دیکھا تو خرم اندر آتے ہوئے بولا، السلام علیکم اور خوش آمدید۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ سسٹر، سلام کا جواب دینا تو فرض ہے، فرض ہی نبھا دو۔ ویسے میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ مجھ سے کس بات پہ ناراض ہو۔ میں تو خود تمہاری طرح ہر بات سے لاعلم تھا، بلکہ تم سے بھی زیادہ۔ خیر چھوڑو، جو وقت گزر گیا اسے دہرانے سے کچھ حاصل نہیں۔ خرم بولتے ہوئے اس کے قریب آ کر رک گیا، پھر آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، تم میری بہت اچھی بہن ہو، پلیز مجھ سے دوستی کر لو، میں تمہیں بہت سارے شاپنگ کرواؤں گا اور ساتھ آئس کریم بھی کھلاؤں گا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے، وہ ناراضگی سے کہہ کر بیڈ پر جا بیٹھی۔ مجھے تو ہے، خرم بے ساختہ بولا تھا، میں کیا کروں؟ سب سے پہلے ناراضگی ختم کرو، اس کے بعد اور بہت کچھ کرنا ہے۔ دیکھو میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، اس طرح تمہاری خوشامد کرتا ہوں اچھا لگ رہا ہوں کیا؟ تو میں نے کہا ہے خوشامد کریں؟ اس کا لہجہ ہنوز وہی تھا۔ کہا تو نہیں، لیکن اچھا چلو، کھانا لگ چکا ہوگا، باقی باتیں وہیں کریں گے۔ وہ یوں بولا جیسے اب تک وہ بڑے خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہی تھی۔ آپ جائیں، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، ڈائننگ تک جاتے جاتے بھوک لگ جائے گی، چلو اٹھو۔ خرم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی اٹھا دیا۔ شجیع الحسن ٹہلتے ہوئے ٹیرس پر آ بیٹھے تھے اور کبھی کی پڑھی ہوئی نظم جانے کیسے اس وقت انہیں یاد آنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ہی نظروں کے سامنے خوبصورت منظر بننے لگا تھا، جن کی دلکشی میں کھو کر گرد و پیش کا ہوش ہی نہیں رہا تھا، بس احساسات پر نرم نرم پھوار پڑ رہی تھی۔ ایک لڑکی ابابیل سی، دھوپ میں 10 بجے پرفشاں، ایک خوشبو کے جھونکے کے ہمراہ اڑتے ہوئے رستے میں ملی اور ایک آن میں بے نشاں ہو گئی، آنکھ میں تتلیوں کے چرائے ہوئے رنگ ٹپکا گئی۔ زندہ ہو یا؟ اذان نے تیسری بار پکارنے کے بعد آخر ان کے کندھے پر زور سے ہاتھ مارا تو جھٹکا لگنے سے وہ جانے کس دنیا سے واپس لوٹے تھے۔ پھر اذان کو دیکھ کر ناگواری سے بولے، تم ہمیشہ بے وقت آتے ہو، تو کوئی ایک وقت بتا دو جو تمہارے نزدیک بے وقت نہ ہو۔ اذان نے ان کے قریب چیئر کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، کیسے آئے؟ وہ اس کی بات نظر انداز کر گئے، اپنی گاڑی سے۔ کیوں نہیں چاہیے گاڑی؟ لا حول ولا، میں کام پوچھ رہا ہوں۔ وہ جھنجھلا گئے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یعنی تمہارے پاس میں صرف کام سے ہی آ سکتا ہوں؟ ذرا اس سے پہلے میں کس کام سے آیا تھا؟ اور اس سے پہلے؟ بس خدا کے لیے پوری زندگی کا حساب مت مانگو، میں اپنا سوال واپس لیتا ہوں، انہوں نے فوراً ہاتھ جوڑ کر کہا۔ اذان نے اپنے مخصوص انداز میں قہقہ لگایا، پھر آواز دبا کر معنی لہجے میں پوچھنے لگا، کہاں کھوئے ہوئے تھے؟ جانتے تو ہو، پھر کیوں پوچھ رہے ہو؟ پہلی بار انہوں نے برا نہیں مانا، شاید اس لیے کہ اس ابابیل سی لڑکی کے بارے میں بہت ساری باتیں کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ ہاں لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ اس حال کو پہنچ گئے ہو کہ اپنا ہوش ہی بھلا بیٹھے ہو۔ یار شادی کیوں نہیں کر لیتے اس سے؟ وہ راضی نہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ اب اذان بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ مسئلہ؟ پتہ نہیں یار کیا مسئلہ ہے، میں ابھی تک اسے پرپوز نہیں کر سکا۔ بار بار اس موضوع کی طرف آیا، لیکن وہ خوبصورتی سے دامن بچا گئی۔ کہیں انگیج تو نہیں؟ اذان نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، تمہیں کیا پتہ؟ میں نے پوچھا تھا اس سے، انگیج نہیں ہے؟ پھر کیوں دامن بچا رہی ہے؟ ہاں ایک بات ہو سکتی ہے، اس کے گھر میں اس سے بڑی اور بہنیں ہوں گی، اس وجہ سے وہ۔ نہیں ایسا بھی نہیں ہے، وہ اذان کی بات کاٹ گئے۔ ایسا بھی نہیں ویسا بھی نہیں ہے، پھر کیسا ہے؟ اذان الجھ گیا تھا۔ جیسا بھی ہوگا وقت آنے پر سب معلوم ہو جائے گا، فی الحال تو میں خود کچھ نہیں سمجھ پا رہا۔ وہ اس وقت کے ساتھ قافیہ ملا کر محفوظ انداز میں مسکرائے۔ مثلاً کیا سمجھنا چاہتے ہیں؟ اذان گویا اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اسے جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ اس کے فادر نہ صرف ویل ایجوکیٹڈ بلکہ ویل بزنس مین بھی ہیں، انہوں نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا۔ تم ملے اس کے فادر سے؟ اذان نے فوراً پوچھا۔ ہاں ایک روز آئے تھے اسے لینے، بتا رہی تھی طویل عرصے بعد پاکستان آئے ہیں، پتہ نہیں یہی ہے یا واپس چلے گئے۔ بہرحال بہت اٹریکٹیو پرسنالٹی ہے ان کی۔ ان کی نظروں میں وہی منظر تھا جب منیب احمد ان کے آفس آئے تھے۔ تو کیا اب تم ان کے دوبارہ پاکستان آنے کا انتظار کرو گے؟ اذان نے ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا، یہ 3 دن انتظار کے بھی بہت کٹھن لگ رہے ہیں۔ انہوں نے صاف گوئی سے کہہ کر گہری سانس کھینچی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ اذان سمجھا نہیں، تو وہ اسے دیکھ کر کہنے لگا،
وہ 1 ہفتے کی چھٹی پر ہے، 4 دن گزر چکے ہیں اور باقی 3 دن ہیں۔ یقین کرو میں نے زندگی میں کبھی کسی بات کو اتنا نہیں سوچا جتنا ان 4 دنوں میں اس کے بارے میں سوچا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اب اس کے سامنے آتے ہی میں خود پر اختیار کھو دوں گا۔ ویری گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہوگی۔ بس اسے دیکھتے ہی کہہ دینا کہ مجھے تم سے شدید قسم کی محبت ہو گئی ہے اور تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فوراً مجھ سے شادی کر لو، ورنہ کیا کرو گے تم؟ تمہارا سر توڑ دوں گا۔ وہ خاصے محفوظ ہو رہے تھے۔ نہیں پلیز یہ اس سے مت کہنا۔ اذان نے انتہائی معصوم بن کر تنبیہ کی تو وہ بے ساختہ ہنس پڑے۔ شاباش، اسی طرح ہنستے رہا کرو، صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ اور ہاں، تمہاری باتوں میں اپنی بات تو بھول ہی گیا، میں کل جرمنی جا رہا ہوں۔ اذان نے اچانک یاد آنے پر بتایا۔ مشینری کے سلسلے میں؟ انہوں نے سگریٹ کا پیکٹ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اور وہاں کی مارکیٹ میں اپنی مصنوعات متعارف کرانے کا بھی پروگرام ہے۔ تو کیا زیادہ دنوں کے لیے جا رہے ہو؟ بہت زیادہ بھی نہیں، بس 1 مہینہ، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے واپسی ہو جائے۔ بہرحال تم ماما کا خیال رکھنا، ان کے پاس آتے جاتے رہنا۔ یہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمیشہ کی طرح اطمینان سے جاؤ، اور ہو سکے تو وہیں سے 1 عدد دلہن اپنے ساتھ لیتے آنا، اور اسی پر خوش ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں ماما کو خوش کر چلا ہوں۔ اذان کہہ کر ہونٹ بھیج گیا تھا۔ کیسے؟ وہ ایک دم متجسس ہو گئے۔ وہ ایسے کہ ماما آج کل لڑکیاں دیکھنے میں لگی ہوئی ہیں، اور اگر میرے واپس آنے تک انہیں کوئی پسند آ گئی تو پھر ہم دونوں ساتھ ہی شادی کریں گے، کیا خیال ہے؟ بالکل ٹھیک، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ بہت بور ہو گئی تھی، شاید اس لیے کہ سارا وقت اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ حالانکہ منیب احمد اور خرم سارا دن تو گھر میں نہیں رہتے تھے، صرف اسما ہوتی تھی، پھر بھی وہ کمرے سے نہیں نکلتی تھی، اور اسما اس سے زیادہ کچھ یوں نہیں کہتی تھی کہ جانتی تھی وہ اس کی وجہ سے مجبور ہو کر آئی ہے، اور اس بات سے وہ اندر ہی اندر اپنے آپ سے شرمندہ بھی تھی۔ اس لیے فی الحال اسے اس کے کمرے میں بند رہنے ہی غنیمت لگ رہا تھا۔ بہرحال وہ بہت بور ہو گئی تھی اور اس وقت اپنے آفس سے چھٹی لینے پر پچھتا رہی تھی۔ جس طرح بند کمرے میں گزشتہ ہر دن کٹے تھے، اس کے بعد باقی 3 دنوں کا تصور بڑا اذیت ناک تھا۔ 3 دن میں تو مر جاؤں گی، اس نے سوچتے ہوئے گھڑی پر نظر ڈالی۔ 9 بج رہے تھے۔ باقی چھٹی کینسل کہہ دوں گی شجیع الحسن سے کہ اب امی کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، اسے مزید چھٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک دم فیصلہ کر کے اٹھی اور وارڈروب سے کپڑے نکال کر واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو اسما غالباً منیب احمد اور خرم کو سی آف کر کے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ امی، میں آفس جا رہی ہوں، اس نے قریب آ کر کہا۔ آفس؟ اسما نے چونک کر اسے یوں دیکھا جیسے اس نے کوئی انہونی بات کہی ہو۔ جی، چھٹی تو میں نے 1 ہفتے کی لی تھی، لیکن 4 دنوں میں ہی بور ہو گئی، اس لیے میں نے سوچا۔ لیکن بیٹا، تمہارے پاپا شاید اب پسند نہ کریں، اسما نے دبے لہجے میں ٹوکا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ مجھے ان کی پسند ناپسند سے کوئی سروکار نہیں، میں یہاں آ گئی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی پابند ہو گئی ہوں۔ آپ کہہ دیجئے گا ان سے کہ میرے کسی معاملے میں مداخلت نہ کریں۔ میں یہ سب ان سے نہیں کہہ سکتی، اسما نے بے بسی سے معذوری ظاہر کی۔ میں خود کہہ دوں گی اگر انہوں نے روکا تو۔ چلتی ہوں، خدا حافظ۔ وہ اپنا بیگ سنبھالتی ہوئی باہر نکل آئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ شجیع الحسن کے آنے سے پہلے ہی آفس پہنچ جائے گی، لیکن اتفاق تھا کہ وہ جلدی آ گئے تھے۔ اسے کوریڈور میں ہی اشفاق صاحب نے بتا دیا تھا، اس لیے وہ سیدھی ان کے کمرے میں چلی آئی اور سلام کرنے کے ساتھ ہی کہنے لگی، سر میری باقی چھٹی کینسل کر دیں۔ شجیع الحسن جو اسے دیکھتے ہی خوشگوار سے احساس میں گر گئے تھے، مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ باختیار بولے تھے، تھینک گاڈ۔ پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، آپ کی والدہ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک، اس لیے تو میں آ گئی ہوں۔ گڈ، مجھے خوشی ہوئی کہ اب آپ اپنی جاب میں سنجیدہ ہو گئی ہیں اور اب مجھے آپ کی پروموشن بھی کرنی پڑے گی، انہوں نے کہا تو وہ خوش ہو کر بولی، تھینک یو سر، میں جاؤں؟ کہاں؟ اپنی سیٹ پر، اس نے کہا تو وہ اپنی بے اختیاری پر خجل سے ہو گئے اور اسے جانے کا بس اشارہ کر دیا۔ وہ ان کی خجالت پر اندر ہی اندر محفوظ ہوتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی، اور کیونکہ گزشتہ دنوں کا بھی کافی کام تھا، اس لیے لنچ ٹائم تک اسے سر گجانے کی فرصت بھی نہیں ملی، اور پھر اس کا لنچ کرنے کا بھی کوئی اور ارادہ نہیں تھا، اس لیے 1 کپ چائے منگوا لی۔ اور اب پہلا سپ لیا تھا کہ شجیع الحسن نے گلاس ڈورس پر انگلی سے دستک دینے کے بعد اسے پورا کھول دیا اور فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ یس سر، ایک میٹنگ میں جانا ہے، آپ کو بھی میرے ساتھ چلنا ہے، انہوں نے کہا۔ ابھی؟ اس نے کچھ شش و پنج میں گر کر پوچھا۔ ابھی؟ اگر آپ لنچ نہیں کر رہی تو آ جائیں، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ اس نے جلدی سے بیگ کندھے پر لٹکایا، پھر اسی عجلت میں چائے کا بڑا سا گھونٹ لے کر ان کے پیچھے بھاگی آئی تھی۔ شجیع الحسن ڈرائیور سے چابی لے کر خود ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے اور اس کے لیے دوسری طرف کا دروازہ کھول دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ کسی میٹنگ میں لے
جا رہے تھے اور جانے میٹنگ کس کے ساتھ اور کہاں تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن پھر یہ سوچ کر یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، ارادہ ترک کر دیا۔ آپ کے فادر ابھی یہی ہیں یا واپس چلے گئے؟ پارکنگ میں سے گاڑی نکال کر مین روڈ پر آتے ہی انہوں نے ویو مرر میں اسے دیکھ کر پوچھا، یا اللہ انہیں پتہ نہیں میرے باپ سے کیا دلچسپی ہے۔ اس نے سوچا پھر بڑی بے دلی سے جواب دیا، یہی ہے یہاں کیا مصروفیات ہیں ان کی، بزنس، وہ مستقل یہیں آ گئے ہیں اور اپنا بزنس بھی سیٹ کر چکے ہیں۔ اچھا پھر آپ، وہ جانے کیوں خاموش ہو گئے اور وہ سمجھ کر کہنے لگی، میں جاب کیوں کر رہی ہوں یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ تو معاف کیجیے گا سر، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اور میں اپنے ذاتی معاملات کسی کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں نہ شیئر، وہ قدرے سخت لہجے میں بولی تھی۔ ان کا دل چاہا اسے بری طرح جھنجھوڑ ڈالے تاکہ وہ اپنے گرد کھڑی دیواروں سے باہر نکل آئے۔ بڑی مشکل سے خود پر قابو پانے کے بعد وہ کولڈ ڈرنک اٹھا کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولے، یہ تو پی سکتی ہیں یا نہیں؟ اس نے خاموشی سے ٹھنڈی یخ بوتل ہاتھ میں لے کر اسٹرا ہونٹوں سے لگا لیا۔ انہوں نے ایک نظر ٹیبل پر سجے لزومات پر ڈالی، پھر ویٹر کو بلا کر سب اٹھانے کا کہہ کر سگریٹ سلگانے لگے، جس سے وہ اپنے رویے پر نادم تو ہوئی لیکن ظاہر نہیں کیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ اتنی انجان ہو سکتی ہیں، قدر توقف سے وہ اپنے آپ کہنے لگی، کیونکہ محبت وہ جذبہ ہے جو اظہار کا محتاج نہیں اور میں اظہار کا قائل بھی نہیں تھا، لیکن آپ کے رویے نے مجھے مجبور کر دیا، اس لیے بغیر کسی تہمید کے صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے اور بلا شبہ میری زندگی میں آنے والی آپ پہلی لڑکی ہیں جسے میں نے اپنی تنہائیوں میں سوچا ہے۔ مجھے غلط نہیں سمجھیے گا، میں نے زندگی کے کسی معاملے میں کبھی بے ایمانی نہیں کی، ابھی بھی پوری ایمانداری سے آپ کو پرپوز کر رہا ہوں۔ اس نے دھیرے سے پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔